اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون۔ سورہ یاسین آیت 28۔ اور اس کے بعد اس قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم کوئی لشکر اتارنے والے ہیں، وہ تو محض ایک ہی چیخ تھی، بس وہ یکایک بجھ کر رہ گئے۔ وما انزلنا علی قومہ، اس مومن کے قتل کے بعد بظاہر یہی ہے اس رجل کے بارے میں کہ اس کو لوگوں نے قتل کیا اور اس کے قتل کرنے پر سزا کے لیے آسمان سے لشکر نہیں اتارا کرتے، اور قوموں کو ہم نے ہلاکت میں ڈالنا ہے تو ہم آسمان سے لشکر اتار کر کے ہلاکت میں نہیں ڈالتے۔ دوسری جگہ فرمایا ان میں سے کچھ کے اوپر پتھر برسائے اور کچھ کو ہم نے ایک چنگاڑ کے گرفت میں لے لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ سورہ عنکبوت میں ہلاکت میں جانے والی قوموں کا ذکر ہے۔ ان تمام قوموں کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے آسمان سے لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں آتی پیش، بلکہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو نابود کرتا ہے۔ ان کانت الا صیحة واحدہ، آسمان سے لشکر نازل نہیں کرتے بلکہ اس قوم کی تباہی کے لیے صرف ایک چنگاڑ تھی جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ زمین پھٹنے کی آواز تھی یا دھماکے کی آواز تھی یا بجلی کے کڑک کی آواز تھی، بہرحال اس آواز کی تفصیل میں کا علم نہیں ہے۔ اس ایک آواز سے اس کی زندگی کی شمع بجھ گئی، ختم ہو گئی۔ یہ مومن آل یاسین کے واقعہ حضرت عیسیٰ کے بعد اگر پیش آیا ہوتا تو تاریخ میں ثبت ہوتا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون۔ ہائے افسوس ہے ان بندوں پر جن کے پاس جو بھی رسول آیا اس کے ساتھ انہوں نے تمسخر کیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور ان سب کو ہمارے روبرو حاضر کیا جائے گا۔ یا حسرتاً علی العباد، ان بندگان خدا کے اوپر حسرت و ندامت ہے جن لوگوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا۔ انبیاء آئے تھے ان کو نجات دینے کے لیے، ان کی ابدی سعادت کے لیے، اور وہ اس کی قدردانی کرنے کی جگہ ان کا مذاق اڑایا، پھر ان کی دعوت کو رد کیا، اور انبیاء ان کی سعادت کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیا۔ یا حسرت، کتنے افسوس کی بات ہے۔
علم یرو، کیا ان تمسخر کرنے والوں نے دیکھا نہیں تھا؟ یرو دیکھا نہیں تھا، یعنی رؤیت بصیرت ہے، رؤیت بصر نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنے قوموں کو ہم نے اسی جرم میں ہلاکت میں ڈالا تھا جس جرم کے یہ لوگ مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیا ان قوموں کا حال نہیں دیکھا کہ وہ تباہ ہو گئے ہیں؟ یہی عناصر آج مکے میں رسالت مآب کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بس عبداللہ کا یتیم مل گیا۔ یہ ہمارے قریش کے اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو اپنا اللہ نے بنانا ہوتا نمائندہ تو من القریتین عظیم، بڑے دو بڑے قریوں میں سے، مکہ اور طائف کے شہروں میں سے کسی دو بڑے آدمی کو بنا دیتے، اللہ عبداللہ کے یتیم کو بنا دے، مزاح اڑاتے تھے۔ علم یرو کم اہلکنا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈالا ہے، اور یہ نہیں دیکھا انہم الیہم لا یرجعون، جو ہلاکت میں چلے گئے کہ وہ پھر پلٹ کر کے نہیں آئے۔ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تم بھی ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور پھر پلٹ کر نہیں آ سکو گے۔ وَإِن كُلًّا لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پلٹ کر دنیا میں تو نہیں آئیں گے، لیکن تم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے جواب دینے کے لیے، اور پھر وہاں جواب سننا ہے جہنم میں عذاب۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور مردہ زمین میں ان کے لیے ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہم کہ قرآن مجید میں آیت آیت کہتے ہیں نشانی، نشانی، دلیل، معجزہ، کس بات پر؟ کیا اللہ کے موجود ہونے کے اوپر؟ یہ مخاطبین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر لوگ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے تدبیری امر کے منکر تھے۔ اللہ مدبر نہیں ہے، اس کائنات کو اللہ چلا نہیں رہا، خلق کر کے حوالے کیا ہے ہمارے معبودوں کے، اس لیے ہم اپنے معبودوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کا پوجا پاٹ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ تدبیر زندگی اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا ہے ہمارے خداؤں کے، ہمارے ارباب کے حوالے کیا ہے۔ اب رزق یہ دیتا ہے، فتح و نصرت وہ دیتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کے لیے ارشاد ہے وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان لوگوں کے لیے ایک یہ زندہ معجزہ ہے، یا تدبیر کے جو منکر ہے ان لوگوں کے لیے، اور یا معاد کے منکر ہے یہ لوگ کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے بھی یہ آیت ہے، دلیل ہے، معجزہ ہے کہ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور یہ حیات بعد الموت کا نظارہ تم روز دیکھتے ہو، اور پھر انکار کرتے ہو کہ قیامت کے دن ہم کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مردہ زمین کے بارے میں
آیت ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ، جب ہم اس پر پانی برسائیں تو وہ یکایک جنبش میں آتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ تو جس نے زمین کو زندہ کیا ہے وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ ہم نے کئی بار اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس مردہ زمین سے ہم ان کے لیے دانے اگاتے ہیں، نکالتے ہیں، اور اس سے یہ لوگ کھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو جاری رکھتے ہیں۔ تمہاری اس زندگی کے لیے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیری نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس میں ہیں۔ تمہاری تدبیر حیات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تدبیر حیات سے مربوط ہے، اور وَأَحْيَيْنَاهَا سے اشارہ ملتا ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے۔ رزق دینا، زمین سے سبزہ اگانا اور غیر آباد مردہ زمین کو دوبارہ آباد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق مسلسل سے عبارت ہے۔ رزق دینا اللہ خالق ہے اور رزق دینا بھی خلق ہے۔ تخلیق کے ذریعے اللہ رزق دیتا ہے۔ زمین کے اندر دانہ جاتا ہے اور دانہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں وہ اگاتا ہے زمین سے۔ یہ تخلیق ہے۔ اگر تخلیقی عمل نہ ہوتا تو اس قسم کے دانے جو ہم کو کھانے کے لیے نہ ملتے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے زمین سے دانے نکالے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس سے کھاتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ تخلیق مسلسل ہے۔ وہ آیے مجیدہ ہے آپ کے سامنے، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی، خالق اللہ ہے۔ ثم هدى، اور ہدایت ودیعت فرمائی، وہ ہدایت بھی اسی تخلیق مسلسل کا نام ہے۔ ہدایت تکوینی ہے، دانے کو اور خاک کو ہدایت دی ہے کیا کرنا ہے، اس پر پانی پڑنے کے بعد ان دونوں کے کام کیا ہے، یہ ہدایت دے دی گئی ہے۔ جس نے زمین خلق کیا ہے، دانہ خلق کیا ہے، اسی نے ان دونوں کو ہدایت دی ہے اور پھر دانے اگاتے ہیں۔ تخلیق ہے، تخلیق سے عبارت ہے۔ روزی دینا، رزق دینا تخلیق سے عبادت ہے، یعنی وہ ہدایت تکوینی ہے، ہدایت تخلیقی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس زمین میں کچھ چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے تدبیری مسائل ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، زمین میں ہم نے باغات بنائے، کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور اس کے درمیان میں ہم نے نہریں چلائیں، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، چشمے نکالے، اور لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، سے اس پھلوں سے انسان کھائے، زندہ رہے، اپنی زندگی کو جاری رکھے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بھی کھائیں۔ ایک تفسیر یہ ہے
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمِنْ مَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، ان کے ثمر سے کھائیں اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر ہے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ پھل ہم نے نکالے زمین سے، ان لوگوں کے اپنے ہاتھ سے تو نہیں پھل بنائے، تم لوگوں نے نہیں بنایا اپنے ہاتھ سے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، ان لوگوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے نہیں ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، ہم نے زمین سے یہ پھل نکالے ہیں۔ یہ دو تفسیر۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ افلا یشکرون تھوڑا سا قلیلہ بنتا ہے کہ مائی نافیہ ہے، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور وما عملتہ، یہ ثمر جو ہے بنایا نہیں ہے ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، تو کیا شکر نہیں کرتے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے، تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو تم کہو کہ یہ تو میرے اپنی کاش کے ذریعے، محنت کے ذریعے میں نے کھیت بنائے، میں نے اس پر ہل چلایا، پانی دیا وغیرہ وغیرہ، محنت کی ہے، میں محنت سے کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ نہیں کہہ سکتے جی، تمہاری محنت سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ افلا یشکرون قرینہ بنتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے اور ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے، اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ساری کائنات زوجیت کے نظام پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زوجیت قائم رکھی ہے، من انفسہم، انسان کے اپنے، مما تنبت الارض، زمین کی جو نباتات اگتے ہیں اس میں بھی زوجیت ہے، ومن انفسہم، خود ان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی زوجیت ہے، ومما لا يعلمون، ان چیزوں میں بھی زوجیت کا نظام حاکم ہے جو یہ لوگ نہیں جانتے، اور جب جاننے لگیں گے تو پتہ چلے گا وہاں بھی زوجیت۔ عصر نزول قرآن میں بہت سی چیزیں لوگ نہیں جانتے تھے، آج جاننے لگے ہیں۔ آپ جب جان گئے تو پھر لوگوں نے سمجھا کہ دیکھ لیا کہ یہاں بھی نظام زوجیت قائم ہے۔ انسان کو کل پتہ نہیں تھا ایٹم کیا چیز ہے، اور آج جب علم ہوا تو پتہ چلا یہاں بھی زوجیت ہے، وہاں بھی مثبت اور منفی کی زوجیت سے ایٹم وجود میں آتا ہے۔ ایٹم کہتے ہیں یہ یونانی لفظ ہے، ایٹم جز کو کہتے ہیں، لا جز، لا جز نہیں ہے، ایک چیز پر مشتمل، سمجھتے ہیں۔ پہلے قدیم فلسفی ایسی لا یعنی قسم کے مباحث کرتے تھے، جز لا یتجزا ممکن ہے یا نہیں ہے، کیا کوئی ایسی جز ہو سکتے ہے جو ناقابل تقسیم ہے؟ تو کہتے تھے تقسیم کرنے کے بعد آخری جز جو ہے وہ لاجز ہے، ایٹم۔ ابھی پتہ چلا جس کو آپ ایٹم کہتے ہیں، لاجز کہتے ہیں، وہ بھی نظام زوجیت پر قائم ہے۔ ضمناً آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نظام زوجیت پر قائم ہے کائنات کی ہر چیز۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، من کل شیء، ہر وہ جس کو شے کا لفظ صادق آتا ہے، جس پر لفظ شے کا لفظ صادق آتا ہے، وہ زوجین سے بنا ہوا ہے۔
عناصر کی یعنی اس کا مطلب یہ ہے عناصر کی زوجیت کے بغیر کوئی ترتیب وجود میں نہیں آتی۔ کوئی بسیط چیز، بسیط کہتے ہیں لاجز کو، یہ کوئی جز نہیں ہے، جز نہیں ہے تو ترکیب نہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی ذات بسیط ہے، وہ اجزاء سے مرکب نہیں ہے، وہ اجزاء کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی جو مخلوق چیزیں ہیں، مخلوقات خدا، وہ بسیط نہیں ہوتا، وہ مرکب ہوتا ہے، اجزاء سے مرکب ہوتا ہے۔ اور یہاں قابل توجہ یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں مادہ اور انرجی دو چیزیں ہوتے ہیں۔ آج کل کہتے ہیں صرف انرجی ہے، مادہ جو ہے وہ انرجی کے اس کو ایک جگہ جمع ہونے کو، انرجی اگر ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر مادہ کہلاتے ہیں اس کو، وہ ہے انرجی، ساری دنیا انرجی سے عبارت ہے۔ یہی ایٹم منفی اور مثبت جو ہے مرکب ہے، دونوں انرجی ہے۔ بہرحال اس دنیا، اس کائنات کی رنگا رنگی عناصر کی ترکیب سے عبارت ہے۔ عناصر ترکیب کے بغیر، آپ کو پہلے بتایا کہ زمین میں چند ایک عناصر ہے، ان عناصر میں سے کوئی 10 عنصر باہم جڑتے ہیں، ایک چیز وجود میں آتی ہے۔ اس عنصر میں سے ایک عنصر کو نکالو، ایک اور عنصر اس 10 میں، وہ ایک اور چیز ہو جائے گی۔ اس کو بھی نکالو، ایک اور عنصر لے آؤ، ایک اور چیز بن جائے گی۔ کائنات کے تنوع جو ہے وہ عناصر کی ترکیب و ترتیب کی نوعیت کے مرہون منت ہے۔ 10 چیزیں مل کر کے گندم بنتا، 10 عناصر باہمی اشتراک کرتے ہیں، 10 عناصر کی زوجیت سے، ازدواج سے گندم وجود میں آتی ہے۔ کون سے 10 عناصر؟ یہ 10 عناصر۔ اس میں سے ایک عنصر کو ہم اٹھا کر کے رکھتے ہیں، کوئی اور عنصر، کل عنصر زیادہ ہے دنیا اس میں، زمین میں، ان میں سے کوئی اور عنصر لا کر کے رکھتے ہیں، وہ گندم نہیں ہوگی، پھر وہ کوئی اور چیز ہو، اور دانہ ہو جائے گا۔ اس طرح یہ جو عناصر ہے، اس عناصر کی ترکیب مختلف ہونے سے چیزیں مختلف ہوتی ہیں، طبیعتیں مختلف، رنگ مختلف، مزاج مختلف، لذت مختلف، وغیرہ وغیرہ مختلف ہوتا ہے۔ کس سے؟ یہ ترکیب زوجیت کے مختلف ہونے سے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اس میں، نظام زوجیت میں عناصر کی ترتیب و ترکیب۔ اس کا مطالعہ اگر انسان کرے حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان الخلاق العظیم۔ اس کائنات کے رنگ برنگی، اس کائنات میں متنوع چیزیں اور مختلف چیزیں بنانا اللہ کے لیے کتنا آسان ہے۔ ایک عنصر کو دوسرے عنصر کو رکھنا آسان، اور چیز بن جاتی ہے۔ غیر اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان عناصر کے اندر ترکیب پیدا کرے۔ جی، وہ اس عناصر کو غیر اللہ نہیں جانتا نہیں۔ حضرت علی کا ایک فکر انگیز خطبہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا، اللہ مؤلف بین متعادیاتها، متضاد چیزوں کو جوڑنے والا ہے اللہ، متضاد چیزوں کو جوڑتا ہے اور جوڑنے کے بعد ایک چیز بنا کر کے انسان کے لیے پیش کرتا ہے۔ وہ مفرق بین متدانیاتها،
اور مربوط چیزوں کو توڑنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جی دالۃ بتفریقها علی مفرقها وبتالیفها علی مؤلفها، یہ توڑنے والے پر دلالت کرتی ہے اور یہ جوڑنے والے پر دلالت ہے، جیسا کہ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلکم تذکرون۔ فَفَرَّقَ بَيْنَ قَبْلٍ وَبَعْدٍ، اللہ نے قبل اور بعد میں امتیاز رکھا تاکہ معلوم ہو جائے لِيُعْلَمَ أَن لَا قَبْلَ لَهُ وَلَا بَعْدَ، کہ اللہ کے لیے کوئی قبل اور اللہ کے لیے کوئی بات نہیں ہوتا ہے۔ شاہدۃ بغرائزها ان لا غریزۃ لمغرزها، ان اشیاء کے اندر موجود جو طبیعتیں ہیں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ اسے خالق کی کوئی طبیعت نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے عناصر کی ترکیب کر کے ایک چیز بناتا ہے، اس میں ایک طبیعت اور مزاج ہے اس کی، وہ یہ تلخ ہے یا شیرین ہے، آپ کے لیے صحت کے لیے مفید ہے، صحت کے ساتھ سازگار ہے، ناسازگار ہے وغیرہ، کوئی طبیعت ہے اس کی۔ وہ طبیعت جو ہے اس کو وقت اور زمانے کے ساتھ مقید کرنا بتاتا ہے۔ جی مخبرۃ بتوقیتها ان لا وقت لموقتها، ان کو کسی وقت کے ساتھ مربوط کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بنانے والے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے کسی وقت میں نہیں ہوتا۔ زمان اللہ کا مخلوق ہے، خود اللہ تعالیٰ کسی زمان کا محتاج ہے، نہ کسی زمان میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا لیے قبل اور بعد، اور پہلے بعد میں اور پہلے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا، تمام زمانہ اس کے لیے یکساں ہے، خود کسی زمانے کے محتاج نہیں، زمانہ اللہ کا مخلوق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔